بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو زندگی بیت جائے گی، لیکن ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ارشاد ربانی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت ہی عظیم نعمت یعنی زبان سے نوازا ہے۔ زبان ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے استعمال کر لیا تو اللہ رب العالمین اسی زبان کے ذریعے سے ہمارے لیے، آپ کے لیے جنت کے راہ ہموار کرے گا، جنت کا راستہ ہموار کرے گا۔ اور اگر اسی زبان کا استعمال ہم نے غلط کر لیا تو ہمارے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحے میں ہم جو کچھ بولیں، بولنے سے پہلے تول لیں، بولنے سے پہلے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے یہ خطرناک ہوگا یا مفید ہوگا۔ دنیاوی امور میں ہو چاہے اخروی امور میں ہو، ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوں، اس وقت بھی ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ زبان سے ایک ایک لفظ جو ہم نکلتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، اللہ رب العالمین کا مقرب فرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے، کوڈ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی، اپنے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ ہم کچھ بھی بول رہے ہوں، اللہ رب العالمین کا مقرب فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اگر ایک متقی انسان، ایک پرہیزگار انسان اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ ذہن و دماغ میں رکھ لے کہ ہماری ہر بات کو اللہ رب العالمین کا فرشتہ لکھ رہا ہے، تو ہم اپنی زبان کو بیجا استعمال میں نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لیکن جانے انجانے میں ہم اور آپ اپنی زبان کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کہ ہم کب اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کلمات اپنی زبان سے نکال کر جہنم کی راہ ہموار کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچ سوچ کر بولنا ہے، سمجھ کر بولنا ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے منع فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، اور ایک حدیث میں ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی یہ اخلاقی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی بری بیماری ہے، ہر آدمی تقریباً اس میں ملوث ہے، لیکن ہم اس کو عظیم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر گناہ سمجھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اگر سامنے ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے سچے کلام میں یہ فرما رہا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ نمام یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم تو کانپ جائیں گے، جھرجھری طاری ہو جائے گی کہ آخر ہم چغلی کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات اس وقت یاد آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے لیے جنت میں داخلہ منع کر دیا ہے، تو واقعی ایک متقی انسان، پرہیزگار انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ لہذا ہمیں اس بری بیماری سے بچنا ہوگا، اپنی زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ جان لیجئے کہ ہم نماز لے کر جائیں گے، روزے لے کر جائیں گے، حج اور خیرات لے کر جائیں گے، اور عمرے پر عمرے کر کے جائیں گے، لیکن ہمارے اندر یہ اخلاقی بیماری، ایک بیماری اگر پائی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق ہمارا ممنوع ہو جائے گا۔